اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ عصر پڑھیں گے۔ سورۃ عصر مکی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع، 14 کلمات اور 74 حروف ہے۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ یہ سورت ایک مختصر کلام ہے اور بے نظیر نمونہ ہے یہ ہمارے لیے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دنیا آخرت میں انسان کی سعادت مندی اور بدبختی کے اسباب اس سورت کا موضوع ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جس نے یہ سورت سمجھ لی نا، اس کی دنیا آخرت میں بس کامیابی مل گئی۔ یہ مختصر سی سورت ہے، لیکن یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس سورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لے تو یہ سورت دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک کو دوسرا سورت عصر نہ سنا دے، اور پھر وہ سلام کر کے رخصت ہوتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو سورت عصر سنا کر پھر رخصت ہوتے تھے۔ سوچئے اس کے کوئی راز ہے؟ یہ سورت بہت ہی قیمتی ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اس سورت کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سورت میں کامیابی کے 4 صفات پائی جاتی ہے اور خسارے سے بچنے کے 4 اقسام، 4 باتیں بتائی گئی ہے کہ انسان دنیا آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے اگر ان 4 باتوں پہ عمل کر لے۔ جس معاشرے میں اور جس افراد میں یہ 4 صفات پائی جائے، ان کے متعلق یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے 4 صفات پر زندگی گزار لی، انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا اور آخرت کے خسارے سے بچ گئے، محفوظ ہو گئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور اس کو سمجھیے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اور ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت جس کا مفہوم ہے، ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے آزاد کر لیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوچئے ذرا حدیث کے مفہوم کہ بس اسے آزاد کر دیتا ہے اپنے نفس کو یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ آزاد کر دیتا ہے یعنی یا تو اسے جنت تک پہنچا دیتا ہے یا پھر اس کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، والعصر، کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر توجہ دلوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ کیا کہ خسارے سے بچنے کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کرے جن کا ذکر ابھی کیا جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، اور انشاءاللہ وہ سننے کے بعد اپنی زندگی میں لانے کے بعد انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس معاملے میں ذرا بھی غفلت نہ برتیں، اپنی عمر کے ایک منٹ کی قدر کیجیے اور خود کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول کر لیجیے۔ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، ایک دن ختم ہو ہی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مرتے مرتے بچ گئے۔ جب ہم بہت بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں، جو بھی ہماری عیادت کے لیے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو مرتے بچ گئے۔ تو کب تک ہم بچیں گے؟ کب تک؟ ایک دن بچتے مر ہی جائیں گے۔ لیکن اس زندگی کے سورج غروب ہونے، جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، زندگی کا بھی سورج غروب ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ نیک کمال بھی کرتے رہیں گے، ان نیک کمال کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم،
کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر کا وقت جو انتہائی مصروفیات کا وقت ہوتا ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس وقت کی نماز کی تاکید کرتے ہوئے بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، یعنی عصر کی اہمیت اور عصر کی جو یعنی کہ فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن میں اس صورت کے علاوہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اور صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ نیز آپ نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ عصر کا دوسرا معنی زمانہ ہے۔ اس سے وہی زمانہ یا عرصہ مراد لیا جاتا ہے جو بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے، پیدائش سے لے کر قیامت تک کا زمانے کا وقت۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور عصر کے معنی زمانے کی قسم بھی ہے۔ اب اگر زمانے سے مراد گزرا ہوا زمانہ لیا جائے تو اس سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانے کی پوری تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ سے گھاٹے میں رہا ہے، ہمیشہ سے اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کا گھاٹے میں سودا کرتا ہے۔ مگر اس سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 صفات کون سی ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اور اگر عصر سے مراد گزرنے والا زمانہ لیا جائے تو بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، تو اس سے مراد ہر انسان کی مدت عمر ہوگی۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ عصر سے مغرب کا ٹائم کتنا تھوڑا ہوتا ہے، کتنا مختصر ہوتا ہے، بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے عصر اور مغرب کا ٹائم۔ بس انسان کی بھی اتنی ہی عمر ہے، عصر سے مغرب تک ہی کی عمر ہے، جس کو ہم بہت لمبے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنی دیر تک رہیں گے اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، اور اتنی سی عمر لے کر انسان آیا ہے۔ اس سے مراد ہر انسان کی مدت عمر ہوگی جو اسے عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بطور امتحان دی گئی ہے۔ یہ عمر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان دی گئی ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ یہ مدت بھی اس بات پہ شاہد ہے کہ جو شخص اس مدت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا وہ اپنے اعمال سر انجام نہیں دے رہا، اور سراسر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، جو اپنے دن رات مہینے ہفتے کی قدر نہیں کر رہا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا، جو برف کو بیچنے والا، برف بیچنے والا، برف فروش، اس سے سمجھا کہ وہ صدا لگا رہا تھا اس شخص پر رحم کرو۔ کیا صدا لگا رہا تھا؟ اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ دم بدم پگھل رہا ہے، میلٹ ہو رہا ہے، ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کو اتنی فکر ہے، ظاہر ہے جو برف فروش ہے اس کی ایک ہی فکر ہے کہ شام ہونے سے پہلے، اس سے پہلے میری برف میلٹ ہو، میرا سرمایہ ضائع نہ ہو، میرا مال ضائع نہ ہو، مجھے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کر لوں۔ تو اس طرح ہماری بھی موم بتی کی طرح زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک برف کی طرح زندگی میلٹ ہو رہی ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے اور اس جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر کے جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے کہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ برف والے کو کتنی فکر ہے کہ میلٹ ہونے سے پہلے اس کی برف فروخت ہو جائے، تو ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے ہم اس سے ایک فائدہ اٹھا لیں۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب ایمان والے کون سے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اب یہ جو 4 باتیں ہیں نا جس میں ہماری زندگی آخرت کی کامیابی ہے، اب وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں، وہ اقسام جو اس پہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا۔
اور ایمان کیا ہے؟ کسی چیز کو سچے دل سے مان لینا، اور جسٹ مان ہی نہ لینا، یقین کر لینا اور اس پر ایمان لانا، یقین کر لینا۔ شرعی طور پر ان 6 چیزوں کا زبان سے اقرار، یعنی زبان سے اقرار ضروری ہے، اور دل سے تصدیق ضروری ہے، اور اعضاء سے اس کے متعلق عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ کہ صرف دل سے نہیں، پہلے زبان سے اقرار کرنا، پھر دل سے تصدیق کرنا، اور پھر پریکٹیکل بھی کرنا، پھر عمل کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان صرف یہ نہیں، ایمان کے بھی آگے اجزاء ہے۔ ایمان کے بھی آگے 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ آسمان اور زمین کا، پوری کائنات کا خالق مالک صرف اللہ ہی ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت اور بندگی کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، بس وہی ہے میرے دل کی سننے والا، میرے دل کے وسوسوں کو بھی، میرے دل کے خیالات کو بھی مجھے دیکھنے والا، میری بگڑی بنانے والا، میرا مشکل کشا، حاجت رواں، میری سننے والا، میری اندر کی بھی فریاد کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ میرے سینے کے اندر جو راز ہے، دل کے راز، پوشیدہ باتیں، بس وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے، وہ بند تالے کھولنے والا ہے۔ جس نے سمندروں میں راستہ دکھایا وہ ہمیں بھی دکھائے گا، جو ہر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو نکال رہا ہے وہ اللہ ہے۔ سب سے پہلے اس اللہ پہ ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کی غیبی اور نوری مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ بندگی کر رہے ہیں، اور ان کے ذمے جو کام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اسی کام میں مصروف ہے۔ یعنی فرشتوں پہ بھی ایمان لانا کہ وہ اللہ پاک کی ایک غیبی اور ایک نوری مخلوق ہے۔ پھر نمبر 3 کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لانا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ انجیل اور قرآن پاک جتنی بھی کتابیں آئی سب برحق ہے، ان سب کتابوں پہ ایمان لانا۔ اور قرآن پاک سب سے بلند کتاب ہے، اس نے سب کتابوں کی تصدیق کی اس قرآن نے۔ باقی کتابیں تو اپنے وقت کے بعد بدلتی چلی گئی ہے، اپنے پیغمبروں نبیوں کے بعد بدل گئی ہے، لیکن قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 4، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کی ہم ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ ایمان کہ رسولوں پر، سب رسولوں پر، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا بہت ضروری۔ اس کے بغیر بھی ہمارا جو ہے نا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ہر نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو عام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ سب برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء پر اجمالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر اجمالی اور نبی کریم پر تفصیلی ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 5 کیا؟ یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی کہ پورے دل سے اس بات پہ یقین رکھنا، یوم آخرت پہ ایمان لانا۔ نمبر 5 یوم آخرت پہ ایمان لانا، اس بات کو تسلیم کرنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، انتقال نہیں، انسان منتقل کرتا ہے اپنے آپ کو، منتقل ہوتا ہے، انتقال نہیں منتقل ہوتا ہے، کہ زندگی شروع ہو گئی ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور دنیا میں جو اعمال کیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اس کا حساب دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرے ذرے کا اسے حساب دینا پڑے گا، کہ جو بھی اس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے یا برائی کی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر جو اس نے برائی کی ہے، یا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اس نے نیکی کی ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا، اس پر ایمان رکھنا۔ اور ایمان کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ نمبر 6 اچھی بری تقدیر، کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں نے گلے شکوے نہیں کرنا،
کہ اللہ کو میں ہی ملی تھی، یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی برا، نہیں، اس طرح کے لیے شکوے نہیں کرنا۔ بس جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے، اس بات کو تسلیم کرنا کہ جو ہوا اور جو ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک کتاب میں قلم بند کر رکھا ہے اس نے ہر فیصلہ، نیز اللہ جو چاہا اس نے کر دیا اور جو نہیں چاہا اس نے نہیں کیا، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے بس اس رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جس کو اللہ دے رہا ہے تو گلہ شکوہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا اچھا نصیب بنایا ہے، جس کو نہیں دے رہا تو اس پہ حسد نہیں کرنی، بس جو کچھ ہے اس رب کی تقسیم ہے، اس رب کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ان 6 چیزوں پر ایمان لانا، ان 6 چیزوں کو تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، یوم آخرت پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، یہ ساری چیزوں پر آپ ایمان رکھیں گے تو آپ کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں سے کسی چیز کا بھی منکر ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ ان 6 چیزوں میں سے کسی کا بھی اگر تقدیر کا، یوم آخرت کا، رسولوں کا، کتابوں کا، فرشتوں کا، یا کہیں پر اللہ کے ایمان، کہیں کسی ایک چیز کا بھی منکر ہے تو وہ دائرہ ایمان سے وہ خارج ہو گیا۔ اب ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جو انسان کو آخرت کے خسارے سے بچاتی ہے۔ نمبر 1 کیا؟ الا الذین آمنوا، کہ ایمان لانا، وعاملوا الصالحات، عمل صالحہ، نیک اعمال۔ دوسری چیز کیا؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال کے بغیر زندگی انسان کی ادھوری ہے، نیک اعمال کا ہونا لازم و مظلوم ہے۔ ایمان اور عمل صالحہ لازم و مظلوم ہے، اس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ اور یہ جو انسان کو بچاتی ہے، دوسری چیز، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالحہ۔ اور عمل کیا؟ نیک عمل، اور کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور طریقہ رسول اللہ کا چلے گا۔ عمل صالحہ اور نیک عمل ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو تو ہی وہ عمل ہمارا قبول ہوگا۔ اگر عمل نیک ہے، طریقہ سنت کے مطابق نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور عمل اگر سنت کے مطابق ہے اور نیک عمل نہیں ہے، یعنی طریقہ سنت کے مطابق ہے لیکن اعمال ہمارے صالحہ نہیں ہیں، عمل ہمارا نیک نہیں ہے، تو بھی یعنی کہ قبول نہیں ہوگا۔ یعنی ہم عمل نیک سمجھ کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کر ہم عمل کر رہے ہیں لیکن اس کا شریعت سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے بغیر ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایمان لایا پھر نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ ہم کہیں جی ہم مسلمان ہیں، بس اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بس ہم نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزے، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہ، بس ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ عمل صالحہ ضروری ہے، ہم ہرگز نہیں کامیاب ہو گے اگر ہمارے اعمال نیک نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر کیا ساتھ ہی نیک اعمال کا بھی ذکر کیا، جس سے یہ بات واضح ہے، صاف طور پر یہ واضح ہوتی ہے کہ نیک اعمال کا ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیک اعمال ہونا ایمان کا ایک خاص جز ہے۔ نیک عمل کے بغیر ایمان ایک ایسی چابی ہے جس کے دندان ہی نہ ہو، یعنی کہ جس چابی کے دندان ہی نہ ہو، جس طرح بغیر دندان والی چابی سے تالا نہیں کھلتا، اسی طرح ایسا ایمان جو نیک عمل سے خالی ہو، اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ لہٰذا اگر ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی لازم ہونا چاہیے، یعنی نیک اعمال بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ ایمان جو صرف ہم زبان تک محدود رکھتے ہیں، پریکٹیکل نہیں کرتے، جو زبان تک جی میں ایمان رکھتی ہوں آخرت پہ بھی، اللہ پر بھی، بس زبان تک محدود ہے، اس کا اثر انسانی زندگی پر کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی انسانی زندگی کی آنکھ، ناک، کان اور دل دماغ پر اگر اس کا اظہار نہ ہو تو وہ بے معنی الفاظ ہے، یعنی اس کا دل تک اثر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اعمال اس کے صالحہ نہیں ہے تو بے معنی سی زندگی گزر رہی ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے
یعنی ایمان لانے کے بعد ہم نے پھر اعضاء سے اقرار بھی کرنا ہے. ہماری آنکھیں قرآن کے مطابق دیکھتی ہوں، ہمارے کان اللہ کے مطابق، ہمارے دل اور دماغ اس کے مطابق، شریعت اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہوں. اور علامہ اقبال کا کیا پیارا شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب انسان کو ایمان اور عمل صالحہ سے روکنے والی عام طور پہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایمان سے بھی روکتی ہے اور عمل صالحہ سے بھی روکتی ہے، نیک اعمال سے بھی روکتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو عقائد کی خرابی، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی خراب ہے، اس کے عقائد ہی ٹھیک نہیں ہیں. اب عقائد ٹھیک نہیں ہے تو اس کا پھر نیک عمل اس کو جو ہے نا اور ایمان وہ دونوں اس کے لیے بیکار ہے، اسے فائدہ نہیں دیں گے اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں. دوسرا اس کی نفسانی خواہشات، شہوات، کہ نفسی خواہشات میں، اپنی نفسانی خواہشات میں زندگی، کہ بس جو میرا دل کرے گا میں تو وہی زندگی گزاروں گا. یعنی کہ من چاہی زندگی، رب چاہی زندگی نہیں. من چاہی زندگی گزار رہا انسان، رب چاہی نہیں. کہ جن باتوں سے ہمیں شریعت روکتی ہم نہیں رکتے، اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر کیا ہم خسارے کی، نقصان کی، گھاٹے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالحہ، اور عمل صالحہ اور ایمان کو روکنے والی دو چیزیں ہیں، ایک عقیدے کی خرابی اور دوسرا نفسی خواہشات میں انسان جب مبتلا رہتا ہے. اب ایمان لانا ہے اور عمل صالحہ کرنی ہے. وتواصوا بالحق، تیسری چیز وتواصوا بالحق، یعنی چوتھی کی ابھی بات نہیں کرے. وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق کی تلقین کرنا ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا، جی نقصان سے بچ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان دنیا آخرت کے نقصان سے بچ سکتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا. اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے، کہ نیک کام کی ہدایت کرتے رہنا. مطلب یہ کہ انسان خود ہی راست بازی اور حقوق ادا کرنے پر اتفاق نہ کرے کہ میں تو نیک ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، بس میں تو اچھی زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ ایک دوسرے کو حق اختیار کرنے کی وصیت کرے، حق پر قائم رہے، سچائی کی زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور سچ بولے. یعنی وہ دوسروں کو بھی تلقین کرے، صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے، دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کرے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے، خود بھی اپنی زندگی حق کے ساتھ گزارے اور سچ کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اور دوسروں کی بھی نیکی کی دعوت دیتا رہے. اور وتواصوا بالحق میں امر بالمعروف نہی عن منکر کی، یہ بھی اسی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے. وتواصوا بالحق، یہی حقیقت ہے، زندگی کی حقیقت یہی ہے. مسلمان پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے کہ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے، تو یہ خسارے سے بچ جائے گا، آخرت کے خسارے سے بچ جائے گا. جہاں کہیں بھی برائی دیکھے، جہاں کہیں بھی دیکھے کہ حق کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو وہاں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اپنی آخرت کے خوف سے، اللہ کے خوف سے ضرور کچھ نہ کچھ. آپ نے وہ سنا ہے نا حدیث جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. اپنے ہاتھ سے روکو، پہلے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر اپنے دل میں اس کے لیے برائی، یعنی کہ جو برا کام کر رہا ہے پھر اپنے دل میں اس کے لیے برا سوچو، یعنی کہیں نہ کہیں برائی کو روکو. اب چوتھی صفات جو بتائی جائے یہ ہے اس میں وتواصوا بالصبر. اب اسلام یا حق کو غالب کرنے میں اور حق کے راستے میں اور اس راستے پہ چلنے میں جتنی مشکلات آتی ہے، دین کے راستے میں جو مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ نہ صرف خود صبر اور برداشت سے کام لے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے. اب اللہ کے راستے میں، شریعت کے راستے میں، دین اسلام کے راستے میں جو بھی آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑ رہی ہے، تو اس پہ وتواصوا بالصبر، پھر صبر بھی کرنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرنی ہے.
اب جس معاشرے میں بھی، جس افراد میں بھی یہ چاروں صفات پائی جائے وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اتنی پیاری صورت ہے، اتنی جامعہ صورت ہے کہ اس میں ہمیں سارا کچھ ہی مل جاتا ہے، ہمیں اس میں راز مل جاتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی کے راز مل جاتے ہیں اگر ہم اس کو سمجھ لیں۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اب اس کا مختصر ہم خلاصہ بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان پہ، سارے انسان، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ جس کی قسم چاہے کھا سکتے ہیں، وہ زمانے کی ہو، وہ شہر کی ہو، وہ والتین والزیتون ہو، وہ جس کی چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اس میں کیا سال، مہینے، دن، رات اور گھنٹے، دن کا رات ہو، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی مہینے، کبھی سال، یہ جو بدلتے ہیں اس سب کو زمانہ کہتے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال کرنا، دن اور رات کا صحیح استعمال کرنا، یہ گھنٹے، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ سال، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، ایک ایک لمحات کی قدر کرنا ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے۔ اور اس کے خلاصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لا کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس میں سے ایک بھی چیز اس کی کمی رہ گئی تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس میں بتایا گیا اس صورت میں کہ کوئی بھی عمل ہو وہ رضائے الہی کے لیے اور سنت نبی کے مطابق ہو، اتباع رسول یعنی سنت کے مطابق ہو، تبھی وہ ہمارا قبول ہوتا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا خود ایمان لانا اور نیک عمل کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں خود ایمان لے اور نیک عمل کرتی رہوں، نہیں، میرے اہل و عیال، میرے دوست، میرے احباب، میں نے دوسروں کو بھی مسلسل تلقین کرنی ہے، میں نے دوسروں کو بھی تاکید کرنی ہے، میں نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، میں نے دوسروں کو بھی کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے کو بھی حق اور صبر کی وصیت کرنا لازم ہے۔ پھر اس میں ہمیں بتایا گیا ہے ایمان، نیک عمل، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، یعنی یہ چار چیزیں، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، چار ایسی صفات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان آخرت کے عظیم خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے، آخرت کے عظیم نقصان سے بچ سکتا ہے، پچھتاوے سے بچ سکتا ہے۔ پھر ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، پھر یہ کہ اے کاش، اے کاش، اے کاش، اے کاش کے لفظ سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم دنیا کے زندگی میں یا دنیا میں رہ کر ان لمحات سے، ہفتے، مہینے، سال سے، لمحات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہم قطرے قطرے سے بھی سمندر بن جاتا ہے۔ ہم روز ایک چھوٹی سی آیت پہ بھی بات کریں، ہم ایک روز ایک آیت کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، اپنی زندگی میں اسلام کو لائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارے، سچ پہ زندگی گزارے، ہم بری باتوں سے بچے، تو ہم قطرے قطرے سے بھی سمندر بن جاتا ہے۔ تو پھر ہم اپنی آخرت کی بہترین تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ بہت جامع اور بہت خوبصورت صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی بنائے اور ہم عمل والی زندگی گزاریں۔ ہم جو بھی میری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس رحمت سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو قرآن والا اور عمل والا بنا دے انشاءاللہ، اور جتنا سنا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کی پیشی معاف فرما دے۔ ہم سب دنیا میں طالب علم ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں، اللہ ہمیں مکمل کر دے، اپنے ایمان کے نور سے مکمل کر دے، ہمیں اپنا اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے چہروں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں روشن رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری صورت ہے، یہ اتنی پیاری صورت ہے، اور اس میں کھول کھول کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے بڑے نقصان سے بچ جائیں گے اگر چار باتوں پہ ہم عمل کر لیں، اور ہمیں آج سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے، اور ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہم پہ غالب ہو جائے، اور ہم دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کریں۔ دنیا انشاءاللہ اللہ ہمیں تحفے میں دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور موت کو آسان بنا دے، ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔